إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محرم الحرام کا مہینہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے اس حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال رکھنے کے بجائے اہل ایمان پر تبرہ کیا جاتا ہے اور صحابہ کرام کے حوالے سے نازیبہ زبان استعمال کی جاتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مومن مسلمان کہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے تین گروہوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہتا ہے، مسلمان کہلانا چاہتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صحابہ کو مومن کہلوانے کے لیے وہ راضی نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، صحابہ کے نام کے نعرے لگاتا ہے، صحابہ صحابہ کہتا ہے، لیکن صحابہ کے نقش قدم پر صحابہ کے عقیدے کو اپناتے ہوئے، صحابہ کے عمل، صحابہ کے کردار کو لیتے ہوئے وہ نظر نہیں آتا اور وہاں سے وہ جان چھڑا لیتا ہے۔ اور تیسری جماعت، تیسرا گروہ وہ ہے جو صحابہ کا نام بھی لیتا ہے، اظہار محبت بھی کرتا ہے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ بھی چلتا ہے، صحابہ کے عقیدے کو بھی لیتا ہے، ان کے عمل، ان کے کردار کو بھی لیتا ہے۔ یہ تین گروہ ہیں اور ان کے حوالے سے ہم مختصر سی بات کر کے اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ ہیں، ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ یہ تقسیم ناموں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ میں نے اپنا نام فلاں رکھ لیا ہے لہذا صحابہ میرے ہو گئے، دوسرا کہتا ہے میرا نام فلاں ہے صحابہ میرے ہیں۔ یہ نام سے نہیں ہوتے، یہ کردار سے، عمل سے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو صحابہ کے ساتھ محبت میں سچا ہے۔ پہلا طبقہ جو صحابہ کو اہل ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو، انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، ان کے حوالے سے ہم زیادہ بات بھی نہیں کرتے، صرف قرآن کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان
ان کے حوالے سے کافی ہے. لیکن اس سے پہلے اس بات کو جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنی کیوں ہے، ضروری کیوں ہے، ان کا احترام، ان کا ادب کرنا کس لیے. اللہ رب العالمین نے جن پاکیزہ ہستیوں کو اپنے پیغمبر کا ساتھی بنایا ہے انہیں ویسے ہی نہیں چن لیا. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو پرکھا اور پھر ان میں سے انبیاء کا انتخاب کیا کہ فلاں فلاں میرے نبی ہوں گے. پھر انسانوں کے دلوں کو دیکھا، انسانوں کے دلوں کو پرکھا تو وہاں سے انتخاب کیا کہ کون سے لوگ اس قابل ہیں، کن کے دل اتنے صاف اور پاکیزہ ہیں کہ وہ میرے نبیوں کے ساتھی بن سکیں. اور اللہ رب العالمین نے اس طرح سے دلوں کو دیکھ کے انتخاب کیا ہے کہ کون میرے نبی کا ساتھی بننے کے قابل ہے. آج چاہت تو سب کی ہے، خواہش تو سب رکھتے ہیں کہ ہم بھی پیغمبر کے زمانے میں ہوتے، ہم بھی پیغمبر کو دیکھتے، آپ کی خدمت کرتے، آپ کی موجودگی میں ہم رب کی بندگی کرتے. لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا یہ فضل ایسا ہے، یہ احسان ایسا ہے کہ اللہ نے جس کو اس قابل سمجھا اسے اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا. اور اس لیے بھی ان کے ساتھ محبت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اصول مقرر کر دیا ہے کہ اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہے، کوئی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہتا ہے، اس کے پاس ترازو اور پیمانہ وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر یہ لوگ صحابہ کرام جیسا ایمان لے آئیں ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اور اس لیے بھی صحابہ کرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور واجب المحبت ہیں کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوں کہ جب امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گی، ہر شخص یہ سمجھے گا کہ میری جماعت ٹھیک ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے، میں جس راستے پہ ہوں یہی ٹھیک ہے. اس وقت جو میرے اور آپ کے پاس حق کا پیمانہ ہے، حق کا ترازو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ کامیاب ہونے والے لوگ جو 73 فرقوں میں سے جنت میں جانے والے ہیں، جو صراط مستقیم پہ رہنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو میرے صحابہ کے راستے پہ چلتے ہیں. فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہیں، صراط مستقیم پہ وہی ہیں، جنت میں جانے والے وہی ہیں، کامیاب ہونے والے وہی ہیں جو صحابہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. اب ان صحابہ کے حوالے سے جو 3 گروہ بنے ہیں، جو 3 جماعتیں کلمہ پڑھنے والوں کی بنی ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ صحابہ وہ اللہ کے رسول کے بعد نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے، گویا کہ وہ نبی پہ تان کر رہا ہے کہ نبی نے 23 سال جن کی تربیت کی ہے، تربیت کی حالت یہ ہے کہ نبی دنیا سے رخصت ہوئے، نبی کے دائیں بائیں رہنے والے، نبی کے زیر تربیت رہنے والے، ان کی اتنی بھی تربیت نہ ہو سکی کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ مرتد ہو گئے. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں تذکرہ کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کفار کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں. اس وقت مومن کون تھے؟ اللہ کے رسول کے زمانے صحابہ تھے. فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہ جب ان لوگوں سے، ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ سفیہ لوگ، یہ بے وقوف لوگ، یہ ناسمجھ لوگ ایمان لے آئیں؟ کیا ہم بھی اس طرح کے ہو جائیں؟ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں؟ قرآن مجید نے جواب دیا ہے
الا انہم هم السفہاء، فرمایا خبردار یہ خود سفیہ ہیں، خود بے وقوف ہیں، خود ناسمجھ ہیں۔ قرآن نے ہمیں یہ اصول دے دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جی بتائیں فلاں کافر ہے یا کافر نہیں ہے، ہمارا کیا کام بھائی؟ ہم کسی کو کافر مسلمان بنانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ہم تو فرقہ واریت سے ہمیشہ بچ کے گزرتے ہیں، لیکن قرآن سے اصول لے لیجئے۔ قرآن نے کہہ دیا جو صحابہ کو مومن نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا وہ خود مسلمان نہیں ہوتا، اور جنہوں نے صحابہ کو صفی اور بے وقوف کہا، قرآن نے کہا یہ خود بے وقوف ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ایسے لوگوں کے بارے میں سن لیجئے جو صحابہ کو مومن نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو کسی مومن کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے، اسے کافر کہتا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جو کسی مسلمان کو کافر سمجھتا ہے، آج اگر انہیں کافر کہا جائے تو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ہم نہیں لگاتے، لیکن قرآن سے بھی پوچھئے، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی پوچھئے۔ آپ کہتے ہیں صحابہ تو اعلیٰ ایمان والے ہیں نا، وہ تو معیار ایمان ہیں۔ ایک عام مسلمان کے بارے میں یہ اصول بیان کر دیا کہ جو کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے، اسے کافر کہتا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ بس ان کے لیے اتنی بات کافی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری جماعت، دوسرا گروہ، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگ ہوں جو ایمان اور تقوی کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، کہیں ہم ان میں سے نہ ہوں۔ اپنا جائزہ لیجئے گا، جو صحابہ تو کہتے ہیں، لیکن جب صحابہ کے ایمان، صحابہ کے عمل، صحابہ کے کردار کو لینے کی باری آتی ہے، پھر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بڑوں کی بات لیتے ہیں، صحابہ کی بات لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے لوگ اپنا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ کامیاب وہ ہوگا جو صرف صحابہ کا نام نہیں لے گا، ما انا علیہ واصحابی، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، جو ان کے شانہ بشانہ چلے گا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پہ چلے گا، اس منہج کو اختیار کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ ہم کیسے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس جماعت میں سے ہیں؟ کیا صحابہ کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں یا دعویٰ رکھتے ہیں؟ تو آئیے صحابہ کے اوصاف کی روشنی میں، جو صحابہ کی صفات قرآن نے بیان کی، جو صحابہ کے حوالے سے قرآن نے تذکرے کیے ہیں کہ صحابہ کیسے تھے، اس کو معیار بنا کے، اپنے لیے ترازو بنا کے اپنے آپ کو ذرا اس میں تولیے گا، اور اسے ذرا اپنے سامنے آئینہ بنا کے رکھیے گا کہ صحابہ کے اوصاف کیا تھے۔ میں صحابہ کا نام لینے والا، ان سے محبت کا اظہار کرنے والا، میرا کردار کیا ہے، میرا عمل کیا ہے۔ آئیے صحابہ کی پہلی خوبی، پہلا وصف جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ان کا ایمان ہے، کہ صحابہ کا ایمان وہ میرے اور آپ کے لیے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ایمان چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، صراط مستقیم پہ رہنا چاہتے ہو، پھر ایمان صحابہ کرام جیسا بنانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان اتنا کمزور کہ قدم قدم پہ جھک جاتے ہیں، قدم قدم پہ بک جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں کسی کا۔ نہیں، صحابہ کا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا، صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اگر ان کے سامنے پہاڑ ہوں، ان کے سامنے دریا کی موجیں ہوں، وہ پھر بھی اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ اور کتنا پختہ ایمان ہے، ایک مثال لے لیجئے، جناب علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہ کے رسول ہجرت پہ جا رہے ہیں، اپنے بستر پہ سلا کے گئے ہیں، اور آج ہمیں اگر پتہ چل جائے نا کہ فلاں شہر میں، فلاں سیکٹر میں کچھ دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور کسی کو پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی داخل ہو گیا ہے تو اس کی رات کیسی گزرتی ہے۔ لیکن جناب علی ہیں
अल्लाह के रसूल के बिस्तर पे सोए हुए हैं, रात को आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल हिजरत के लिए निकल गए, जनाब अबू बकर को साथ लिया और निकले और जनाब अली से कहा कि तुम हमारे बाद ये अमानतें लुटा के, जिन जिन की अमानतें हैं उनके सपुर्द करके हमारे साथ आ जाना। हजरत अली रात वहां गुजारते हैं और उस बिस्तर पे गुजारते हैं कि जहां रात को हमला करने के लिए मक्का के सारे कबीले जमा हो चुके हैं कि रात को हम नाउजुबिल्लाह पैगंबर पे हमला करेंगे और इसका खात्मा करेंगे। हजरत अली उस बिस्तर पे सोए हुए हैं। पूछने वाले ने पूछा, अली बताओ तो सही कि रात कैसी गुजरी थी? नींद भी आई थी रात को कि नहीं? इतनी खतरनाक जगह पे सोए हो, रात को लोगों ने, कबीलों ने जमा होकर अपने बहादुरों को भेजना है तुम्हें पैगंबर को शहीद करने के लिए, उस जगह पे तुम लेटे हुए थे। क्या रात को डर लगा था या सो गए थे? नींद भी आई थी या नहीं आई थी? जनाब अली कहते हैं उसी रात तो नींद आई है, उसी रात तो सुकून मिला है, उसी रात तो ये यकीन था कि मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा। पैगंबर ने जो कहा है कि हमारे बाद तुम हमारे साथ आ जाना, सुबह लोगों को उनकी अमानतें देके पीछे आ जाना, यकीन था कि सुबह तक जिंदा रहूंगा। बाकी तो कभी किसी रात ये यकीन रहा ही नहीं है कि एक लम्हा भी जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। ईमान है ना, ईमान की मजबूती है। कहते हैं उसी रात को सुकून मिला है और ये यकीन था कि सुबह तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि पैगंबर ने कहा था सुबह हमारे पीछे आ जाना, सुबह तक जिंदा रहने की नवीद पैगंबर ने सुनाई थी। बाकी रातों में तो कोई पता नहीं था कि कब रब का हुक्म आ जाएगा और कब दुनिया से चले जाएंगे। ये यकीन और ईमान की कुव्वत थी। जनाब सुराका बिन मालिक है, एक दूसरी मिसाल ले लीजिए। अल्लाह के रसूल इसी हिजरत के सफर पे जा रहे हैं। मक्का वाले ऐलान कर चुके हैं कि जो पैगंबर को पकड़ के लाएगा उसके लिए इतना इतना इनाम है। सुराका बिन मालिक बड़े बहादुर थे, जरी थे और कुव्वत ताकत वाले थे। निकलते हैं, पैगंबर का पीछा करते हैं। एक जगह पे पैगंबर के आमने सामने आ गए, लेकिन रब ने अपने पैगंबर की मदद की। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह का वादा था पैगंबर आप रब का पैगाम पहुंचाइए, रब आपकी हिफाजतें करेगा। रब हिफाजतें कर रहा है। सुराका बिन मालिक घोड़े पे सवार हैं, पैगंबर के करीब आना चाहते हैं, पैगंबर को मक्का वालों के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन घोड़े की टांगें जमीन में धंस जाती हैं। पनाह मांगते हैं कि मोहम्मद मुझे इजाजत दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अल्लाह के रसूल इजाजत देते हैं। घोड़ा, उसकी टांगें जमीन से निकलती हैं, दोबारा पीछा करने का इरादा रखते हैं, दोबारा जमीन में धंस जाते हैं। फिर पैगंबर से इल्तिजा करते हैं, पैगंबर मोहम्मद मुझे अमान दे दीजिए, मैं वापस पलट जाता हूं, तुम्हें कुछ नहीं कहता। पैगंबर ने अमान दे दी और साथ कह दिया, सुराका वो वक्त कैसा होगा जब कैसर और किसरा के खजाने कंगन तुम्हारे हाथों पे पहनाए जाएंगे, वो वक्त कैसा होगा। सुराका वापस पलटते हैं और अभी ईमान नहीं लाए। एक वक्त वो आता है रब ईमान की दौलत नसीब फरमा देते हैं और जनाब उमर का जमाना आता है, कैसर और किसरा फतह होते हैं, कंगन लाए जाते हैं, लोग पहन के चेक करते हैं किसी के साइज के नहीं हैं। सुराका बिन मालिक को पूरे आ जाते हैं। सुराका बिन मालिक रो रहे हैं, लेकिन इससे पहले की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया, सुराका बिन मालिक बीमार पड़ गए। बीमार हैं, बीमारी की शिद्दत इतनी है, लोग जो पास बैठे हैं रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन सुराका बड़े मुतमईन हैं। पूछते हैं तुम्हारी मौत का वक्त आ रहा है, तुम मरने वाले हो और इतने मुतमईन हो, वजह क्या है? कहते नहीं मैं मरूंगा नहीं। कहा कैसे ये यकीन से कह सकते हो? डॉक्टर हकीम तो कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तुम इतने यकीन से कह रहे हो कि अभी तुम मरने वाले नहीं हो, वजह क्या है? किस एतमाद, इस एतमाद के पीछे सबब क्या है? कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मुझे बशारत दी थी कि सुराका वो वक्त कैसा होगा जब तुम कैसर और किसरा के कंगन पहनोगे, अभी तक तो मैंने वो कंगन पहने नहीं हैं, ये कैसे मैं यकीन कर लूं कि मर जाऊंगा? मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक कि अल्लाह के रसूल की बात पूरी नहीं हो जाती। तो सहाबा किराम का ईमान ऐसा है कि बिस्तरे मर्द पे हैं,
لوگ نا امید ہو چکے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم بچنے والے نہیں ہو، لیکن صحابہ کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھیے، اس کی قوت کو دیکھیے، کہتے ہیں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک پیغمبر کی بشارت پوری نہیں ہوئی، اور ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی، جب تک پوری نہیں ہو جاتی میں مروں گا نہیں۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم تو قدم قدم پہ، پیغمبر کہتے ہیں سود نہ کھانا، ہم کہتے ہیں سود نہ کھایا تو مر جائیں گے، پلیں گے کیسے؟ پیغمبر کہتے ہیں دھوکہ نہیں دینا، ہم کہتے ہیں دھوکہ نہیں دیں گے تو کمائیں گے کہاں سے؟ پیغمبر کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولا تو نظام کیسے چلے گا؟ ہمیں کتنا یقین ہے؟ آئیے حضرت علی کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ اب ہم نے مکہ کی طرف سفر کرنا ہے، مکہ کو فتح کرنا ہے، آپ کی یہ مشاورت ہوئی۔ ایک صحابی، ان کا خاندان مکہ میں رہتا تھا، بدری صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ ہم مکہ کی طرف سفر کرتے، انہوں نے سوچا کہ یہ باقی جتنے صحابہ ہیں ان کا تو کوئی نہ کوئی وہاں جاننے والا ہے، ان کی بیوی بچوں کی وہاں حفاظت کرنے والے، ان کے خاندان مال کی حفاظت کرنے والے تو وہاں موجود ہیں، میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں مشرکین کو لکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا ارادہ ہے تمہاری طرف آنے کا، حملہ کرنے کا، تم ایسے کرو کہ اپنی حفاظتی انتظامات کر لو، میرا ان کے اوپر احسان ہو جائے گا اور وہ اس کے بدلے میں میرے بچوں کی حفاظت کریں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خبر دے دی، وحی کر دی کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے، ایک عورت خط لے کے فلاں جگہ سے جا رہی ہے، اسے روک لیا جائے، اس سے خط نکال لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجتے ہیں اور فرمایا کہ فلاں جگہ سے ایک عورت جا رہی ہوگی، اسے روک کے اس کے پاس سے خط لے کے واپس آ جاؤ۔ حضرت علی وہاں پہنچے، عورت کو کہا تمہارے پاس خط ہے، نکال کے میرے حوالے کر دو۔ کہنے لگے کوئی خط نہیں ہے، تلاشی لے لو، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اور ایسے تاریخی جملے کہے، کہا بی بی تمہارے پاس خط موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے اور یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، خط نکال کے دے دو، نہیں تو اگر ہمیں تمہیں برہنہ کرنا پڑا تو کر لیں گے، لیکن خط تمہارے پاس سے نکل جائے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو اپنی بالوں کی منڈیوں سے خط نکال کے حوالے کر دیا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا لیکن اس کے پاس نہیں ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب یقین ہوتا ہے نا کسی کی بات پہ تو پھر وہاں جان کی فکر نہیں ہوتی، جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں کس لیے کٹوائی تھی، کس لیے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے؟ کہ ان کا ایمان پختہ تھا، یقین پختہ تھا، اور ان کی تربیت اللہ کے پیغمبر نے ایسی کی تھی۔ ہم آج کہتے ہیں نا حضرت بلال کے بارے میں، حضرت صہیب کے بارے میں کہ انہیں کتنی کتنی تکلیفیں دی گئی، گرم کوئلوں پہ لٹایا گیا، ہمیں تو آج ایک چنگاری برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا تصور کیجئے کہ گرم کر کے کوئلے رکھے ہوں، ان کے اوپر انسان کو لٹایا جائے اور یہ کہا جائے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو، اور وہ کہے احد احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے پیغمبر کی وہ تربیت تھی کہ پیغمبر نے ان کی تربیت ایسی کی تھی، قل آمنت باللہ ثم استقم، ان سے کہا تھا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر یقین کر لو اور پھر اس پہ استقامت اختیار کر لو۔ تمہاری جان کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، تمہارے جسم کو راکھ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن تم نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، اور پھر صحابہ نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا صحابہ ہمارے ہیں، ہمیں جان سے پیارے ہیں، ہماری جان صحابہ کے نام ہے اور ہم ان پہ اپنی جان قربان کرنے کا کہتے ہیں، لیکن صحابہ جیسا ایمان ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ صحابہ تو ہجرتیں کریں ایمان کی حفاظت کے لیے، اور ہم کبھی بیمار ہو جائیں تو اپنے ایمان کا سودا کر لیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر لیں۔ صحابہ نے کس لیے مکہ چھوڑ کے
مدینہ کا سفر اختیار کیا تھا؟ کیا اس لیے کیا تھا کہ صحابہ وہاں نمازیں پڑھتے تھے اور ان کی نمازوں کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی؟ نہیں، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ تھی کہ وہ رب پر ایمان لا چکے تھے، یقین کر چکے تھے، اور اس بات کا اعلان وہ ڈنکے کی چوٹ کرتے تھے کہ رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لات نہیں ہے، کوئی منات نہیں ہے، کوئی عزا اور حبل نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا میرا رب ہے۔ آج اگر مجھے یہ ایمان برداشت نہیں ہے تو پھر صحابہ کا میں کیسے نام لیتا ہوں؟ صحابہ کا ایمان تو اتنا مضبوط تھا کہ چٹانوں سے ٹکرائے ہیں اور دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، 313 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، 600 3000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، 3000 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، تو کس بنیاد پہ؟ یقین کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آج ہمیں ذرا سی کوئی پریشانی لگ جائے تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھ سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سودا ہم اپنے ایمان کا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جان بچ جائے، ایمان جاتا ہے تو خیر ہے، بعد میں پھر توبہ کر لیں گے۔ ہم کہتے ہیں مال بچ جائے، ایمان کا سودا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ایمان کو اتنا سستا سمجھا ہے، اور صحابہ کے ہاں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی قدر تھی، قیمت تھی، تو اپنے ایمان کی قیمت تھی۔ کبھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیے نا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور کیسی قربانی ہے؟ ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اور ہجرت کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ بندہ جو 2-4 مہینے کے لیے کہیں سفر پہ جا رہا ہو، گھر والے بھی رو رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی بڑا پریشان ہوتا ہے، حالانکہ اسے یہ امید بھی ہوتی ہے کہ میں نے واپس آنا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں کتنی کتنی امیدیں ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ رہنا، واپس آنے کی امید بھی ہے، لیکن پھر کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں عبد الرحمن بن عوف ہجرت کے لیے مکہ سے نکل رہے ہیں، مدینہ کی طرف جانے لگے ہیں، یہ سواری پہ سوار ہیں، رشتہ دار آگئے، بھائی آگئے، انہوں نے کہا سواری ہماری ہے، کہاں لے کے جاتے ہو؟ نہیں لے کے جا سکتے، سواری ہمارے حوالے کرو۔ بیوی بچے ساتھ ہیں، سسرال والے آ گئے اور کہنے لگے یہ بیوی یہ تمہاری اب نہیں ہے، تم جا رہے ہو تو اکیلے جاؤ، ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ بچہ بھائیوں نے لے لیا، بھائیوں نے کہا یہ معصوم جسم، تم تو بے ایمان ہو چکے ہو، تم نے تو لات اور منات کو چھوڑ دیا ہے، تم تو صابی بن چکے ہو، اب اس کو بھی لے جا کے خراب نہیں کرنے دیں گے، بچہ ہمارے حوالے کرو۔ بچہ بھائیوں نے لے لیا، بیوی کو اس کے والدین لے گئے، اور یہ خالی ہاتھ ہیں، سواری بھی رشتہ داروں نے لے لی ہے، اور پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہیں، جسم پہ پورا لباس بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس مدینہ میں پہنچے، اللہ کے رسول نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، مبارکباد دی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ بھی ساتھ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا ساتھ، بچہ بھی قربان ہو گیا ہے، بیوی بھی چلی گئی ہے، اور پہننے کے لیے لباس بھی پورا نہیں ہے، اور سواری کے لیے میں سواری گھوڑا بھی ساتھ نہیں لا سکا، وہ بھی میرے سے لے لیا ہے، سب کچھ لے لیا، لیکن ایمان بچا کے آیا ہوں۔ سب کچھ لے لیا ظالموں نے، لیکن ایمان بچا کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے عبد الرحمن تم نے کچھ نہیں دیا، تم اپنا ایمان بچا کے آ گئے ہو تو سب کچھ بچا لیا۔ انہوں نے اپنے ایمان کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور ہم ایمان کا سودا ذرا سا کسی کا کاروبار پہ چلے جائیں، فلاں مزار پہ چلے جائیں، فلاں جگہ جا کے تعویذ کروا لیں، وہاں سے جھنڈے لگا لیں، فلاں کر لیں، اتنے سستے ہو گئے ہمارے ایمان، ہم نے ایمان کا سودا اتنا جلدی کر لیا، اور پھر ہم کہتے ہیں صحابہ ہمارے ہیں۔ ہم نے کہا صحابہ کے ایمان کو لیا ہے، تو آئیے ہم اپنا جائزہ لیں۔ آج تو ہم نے صرف ایمان کے حوالے سے بات کیا، صحابہ کا کردار کیا تھا، صحابہ کا عمل کیسا تھا، صحابہ کا اخلاق کیسا تھا، اس کا بھی انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ اس کی روشنی میں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، اور صحابہ کا ایمان اور ان کا کردار کیا تھا۔ جس کا ایمان صحابہ جیسا ہو گیا وہ تو صحابہ کے ساتھ محبت کرنے میں سچا ہے،
اور جس کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے نا، وہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، وہ صحابہ کا کچھ نہیں ہے، صحابہ اس کے کچھ نہیں ہے، وہ صحابہ سے دور ہے، صحابہ اس سے بری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہم صحابہ کہتے ہیں نا تو اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل خصوصیات سے نوازا ہے۔ اللہ نے انہیں صحابی بھی بنایا ہے اور نبی کا گھر والا بھی بنایا ہے۔ ان کی تو شان ہی کیا ہے، ان کی تو عظمت ہی کیا ہے۔ لیکن جب محرم کا مہینہ آتا ہے، حرمت والے مہینے میں اپنی زبانوں کو روکنے کی بات آتی ہے اور ہم صحابہ کے بارے میں چلانا شروع کر لیتے ہیں، اور ہم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، فواللہ لو انفقتم مثل احد ذهبا، اللہ کی قسم اگر تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، ان کے ایک مد جو خرچ کرنے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک ہاتھ بھر کے، چلو بھر کے اگر کوئی صحابی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے نا، گندم خرچ کرتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، کہا وہ اتنا اللہ کو محبوب ہے کہ تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو تو ان کے اس عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے انہیں اتنی عظمت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے۔ ہمارے صحابہ پہ منفی تبصرے سے ہمارا ایمان، وہ کہتے ہیں نا سورج کی طرف تھوکنے والے کا تھوک اپنے ہی منہ پہ پڑا کرتا ہے، اپنے ہی چہرے پہ پڑا کرتا ہے۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی شان اور عظمت رب نے قرآن میں بیان کی ہے، ان کی عظمت اور شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں اور ان کے اوصاف کو اپنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔